السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بس تو مجھے بخش دے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، میری کمیاں پوری کر دے، مجھے بلندی عطا فرما، مجھے رزق عطا کر اور مجھے ہدایت دے۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، میرے شیطان کو دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، میرے گناہوں اور میری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، نیک اعمال اور اخلاق کے لیے میری رہنمائی فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی ان کی نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا اور ان کی برائی کو دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی۔ میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ اے میرے رب، میری خطا، میری نادانی اور میرے تمام معاملات میں، میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور ان گناہوں میں بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ، میرے لیے میری خطائیں، میرے ارادے کے ساتھ کیے ہوئے گناہوں اور بلا ارادہ کیے ہوئے گناہوں اور میری ہنسی مذاق میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ، جو گناہ میں کر چکا ہوں اور جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا، ان میں میری مغفرت فرما۔ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی تاخیر کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، میرے شیطان کو دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے۔ ابو اذر انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے لگتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے تھے، لیکن یہاں دراصل آپ کا امت کو سکھانا مقصود ہے۔ امت کو تعلیم دے رہے ہیں آپ کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور رات کو سوتے ہوئے انسان کو نہیں پتا کہ دوبارہ صبح اٹھ سکے گا یا نہیں، اور یہ اس کا آخری حصہ ہو زندگی کا، کیونکہ سوتے ہوئے ایک روح لے لی جاتی ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے واپس کرتا ہے، ورنہ جو باقی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے اللہ کے اذن سے۔ ویسے بھی نیند موت کی بہن ہے، تو اس لیے انسان سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سوئے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے نامہ اعمال کا ایک پیج جو ہوتا ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہوتا ہے، تو آخری حصے میں بخشش جائے، یعنی آپ امیجن کریں کہ جیسے آپ کی ڈائری کا ایک صفحہ ہے، آپ نے دن بھر کی روزات لکھی ہے اور اس کا اینڈ کر رہے ہیں بخشش کی دعا سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ بخش شیطانی، یعنی میرے شیطان کو دفع کر دے، دور کر دے، اسے مجھ سے ہٹا دے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو غلط کاموں پر اکساتا ہے، بہکاتا ہے۔ تو انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو اپنا دشمن سمجھے، اس سے بچنے کی کوشش کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اس کی مدد کرے کہ اس کا شیطان اس سے دور ہو جائے اور اس کو بہکائے نہ۔ اور ویسے بھی یہ کہ انسان چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کا نفس بھی اس کو برائی پر اکساتا ہے، تو اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرے، اس کے نقش قدم پر چلے۔ تو جو صاحب ایمان مومن ہوتا ہے، جس کا ایمان جاگ رہا ہوتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ کانشیس رہتا ہے، بلکہ اپنے کوششوں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ شیطان کی مخالفت کرتا ہے اور اسے تھکا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے، یعنی چلا چلا کے۔ اور ویسے بھی ہے کہ رات کے وقت جو کچھ سونے سے پہلے ہمیں اعمال کرنے چاہیے، ان میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ انسان جب سو رہا ہو، سونا غفلت کی علامت ہے، تو وہ کانشیسلی شیطان کے جو حربے ہیں یا شیطان کی جو پریزنس ہے اس سے نکلنے کے لیے کچھ کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے
تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا ہے، تو گھر جب انٹر ہوں تو بھی بسم اللہ پڑھیں اور پھر کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیں، تو پھر شیطان جو ہے اس کو موقع نہیں ملے گا۔ اور جب وہ داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کے لیے جگہ پا لی، اور جب وہ اپنا کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا پا لیا، یعنی پھر وہ کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اور کھانا کھاتے ہوئے اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ انسان اچھی طرح اپنی پلیٹ کو صاف کرے، اپنی انگلیاں وغیرہ چاٹ لے، کسی لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، یعنی کچھ بچائے نہ۔ ایک دور تک یہ فیشن سمجھا جاتا تھا کہ پورا پانی نہیں پینا، پوری چائے نہیں پینی، پورا کھانا نہیں کھانا، کچھ نہ کچھ بچا دینا ہے، تو ہمارے دین نے اسے منع کیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک شیطان تم میں سے ہر آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یعنی جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ شامل ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے صاف کر کے پھر کھا جائے، اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت اس کے کھانے کے کس حصے میں۔ اسی طرح یہ کہ برتن کو بھی اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا چاہیے، لین دین بھی دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ عام روزمرہ زندگی میں جمائی کو روکنا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، یعنی اپنا مال ضائع کرنے والے۔ پھر یہ کہ نیک کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کو کرنے ہی نہیں دیتا۔ پھر سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جب آپ صدقہ کرنے کا یا کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس کام کو فوراً شروع کر لیں، اس سے پہلے کہ آپ کے اور اس کام کے درمیان شیطان حائل ہو جائے۔ اور یہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ذرا میں اچھے سے فریش ہو جاؤں پھر اس کے بعد وہ شروع کروں گی، اور پھر وہ رہ ہی جاتا ہے۔ تو انسان جب ارادہ کرے تو اس کی ابتدا کر لے، پھر جب ابتدا کر لیتا ہے تو پھر چل پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چلنے میں بھی پہلے چند قدم مشکل ہوتے ہیں، اسی طرح کسی بھی کام کے آغاز میں کچھ مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر انسان ان کو کرنے لگ جائے تو پھر اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان جب بھول میں ہوتا ہے یا غفلت کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان انسان کے دل پہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے وسوسہ ڈالتا ہے، پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ رکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ آپس کے اختلافات میں نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بندوں کے درمیان فساد ڈلواتا ہے۔ پھر اس حدیث میں آتا ہے دعا میں وفق رہانی، رہن کہتے ہیں وہ چیز جسے قرض میں وثیقہ بنایا جاتا ہے، یعنی قرض لینے کے لیے جس چیز کو پیش کیا جاتا ہے، تو مراد اس سے کیا ہے کہ میرے نفس کو میرے گناہوں کی قید سے آزاد کر دے، یعنی میں رہن میں ہوں تو مجھے آزاد کر دے اور میری گردن کو ہر اس حق سے چھڑا دے جو مجھ پر ہے، اور ان اعمال کی سزا سے بچا لے جسے معاف کرنا تو پسند نہیں کرتا، یعنی ہر طرح کی جکڑ بندی سے اور ہر طرح کی قید سے اور ہر طرح کی تنگی سے اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، بات ہے نا کہ ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن میں ہے، یعنی اپنے ہی قرض میں گروی ہے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرے وہ اعلیٰ درجات تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی ایک حالت ہے کہ انسان پکڑ کی حالت میں، تو اس پکڑ سے اس قید سے چھٹ نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو رہا نہ کرے، اور اسی طرح اگر انسان نچلے درجات میں ہے تو اوپر کے درجات میں جا نہیں سکتا جب تک کہ انسان اللہ کی مدد حاصل نہ کرے، اس کے پاؤں زمین کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو مدد نہ دے۔ پھر ہے وجعلنی فی الندی الاعلی، اور مجھے اعلیٰ مجلس میں یعنی مقرب فرشتوں کی مجلس میں شامل کر لے۔ اب دیکھیے کہ ہم مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہم پر اسی کے اثرات آتے ہیں جس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کی زندگی کا اعمال کا اثر ہم پر بھی ہوتا ہے، یا جس قسم کے ماحول میں ہوتا ہے وہ ماحول ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ مسجد جاتے ہیں تو مسجد میں چاہے کوئی بھی نہ ہو، اکیلی خالی مسجد بھی ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں ایک خاص طرح کی سکینت ہوتی، آپ اکیلے بھی بیٹھے رہیں تھوڑی دیر وہاں پر تو آپ کو ایک سکون ملے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی مال میں چلے جائیں تو وہ کیفیت ہو ہی نہیں سکتی جو مسجد میں ہوتی۔ ڈاکٹر کے کلینک میں چلے جائیں تو کیا ہوگا، ہاسپٹل چلے جائیں کچھ اور ہی ہوگی۔ تو جو بھی ماحول ہوتا ہے وہ اپنے مخصوص کام کی وجہ سے یا افراد کی وجہ سے مختلف اثرات رکھتا ہے، اور وہ اثرات ہم پر بھی پڑتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہو جو فضول باتیں کرنے کے عادی ہیں، یا غیبت کرنے کے، یا جھوٹ یا مبالغہ آرائی پر مبنی باتیں، یا ٹھٹھا مذاق کرنے کے عادی ہیں، تو اس کے اثرات بھی آپ کے قلب اور روح پر پڑتے ہیں، چاہے یہ تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، اور اگر زیادہ ہو تو وہ اتنے ہی زیادہ انسان کے اوپر گہرے اثرات ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ حریص ہونا چاہیے کہ ایسی مجالس میں شریک ہوتا رہے جو اس کے ایمان اور علم میں اضافے کا سبب ہو، اس کو قوت بخشنے والی ہو۔ تو دنیا میں بھی انسان کو بلند مجالس کا انتخاب کرنا چاہیے، اور ذکر کی مجالس، علم کی مجالس بلند مجالس ہوتی ہیں، کیونکہ ذکر کرنے والا اللہ کے ہاں یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں،
اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ تو یہ ہے الندی الاعلیٰ۔ تو الندی الاعلیٰ میں آپ کا ذکر کب ہو سکتا ہے؟ وہاں آپ کا ذکر اسی وقت ہوگا جب آپ دنیا میں اعلیٰ مجالس میں شریک ہوں گے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ انسان اچھی صحبت پانے کے لیے اس کی قیمت بھی ادا کرے۔ اور پھر یہ کہ ایسی مجالس جو ہیں وہ جنت کے باغیچے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ کسی نے پوچھا جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر کی مجالس، جیسے اس وقت ذکر ہو رہا ہے، دعا پڑھی جا رہی ہے، سیکھی جا رہی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بے شک ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، اس کو فرشتوں کی مجلس آپ کہہ سکتے ہیں، اور لغو اور غفلت کی مجلسیں شیطانوں کی مجلسیں ہیں۔ بس بندہ اس مجلس کا انتخاب کرے جو اسے ان میں سے زیادہ پسند ہے، اور کرتے بھی ہم وہی ہیں، اور اس کے زیادہ لائق ہے، بس وہ دنیا اور آخرت میں اسی مجلس والوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی دنیا میں آپ جن مجالس میں شریک ہوتے ہیں، جن مجالس میں جانا پسند کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں، آخرت میں بھی آپ انہی مجالس میں ڈالے جائیں گے، انہی میں شریک ہوں گے۔ اب یہ انتخاب آپ کا ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ اور فرشتے آپ کو معلوم ہے، وہ طویل حدیث اس میں آتا ہے کہ ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے اوپر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، سب فرشتوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ایسی مجالس دل کی سختی کا علاج بھی ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا ذکر کی مجلسوں میں حاضر ہوا کرو، یعنی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو مل بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ جما کے رکھیے، روک کے رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ مجلس جس میں لوگ اکٹھے ہوں، حدیث میں آتا ہے یہ، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں، جنت میں جانے کے باوجود بھی انسان دنیا کی ان مجالس پر حسرت کرے گا، ریگریٹ کرے گا کہ میں وہاں گیا کیوں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو آپ سوچئے وہ کون سی ایسی مجالس ہوتی ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہمارے گھروں میں جو سوشلائزنگ ہوتی ہے، رشتہ دار دوست وغیرہ آ جاتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اکٹھے چائے پیتے ہیں، دنیا 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 کی باتیں، اللہ کی بات، رسول کی بات تو کم ہی ہوتی ہے۔ اور علم کی مجالس کی تو ویسے ہی فضیلت ہے کہ کسی بھی مجلس میں آپ علم والی میں بیٹھ جائیں تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی اٹھتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کیا کرو، یعنی اوروں کو بھی جگہ دو، اللہ تمہاری لیے کشادگی کرے گا۔ اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، یعنی مجلس ختم ہو گئی ہے یا ویسے ہی کسی اور کو بٹھانے کے لیے ضرورت ہے تو اٹھ جایا کرو، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ یعنی ان مجالس میں اگر شریک ہو کے آپ کے ایمان اور علم میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ہر مجلس میں درجوں میں بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں جو انبیاء کی مجالس کو دیکھنا چاہے وہ علماء کی مجالس کو دیکھے۔ اور جب لوگ کسی بھی جگہ پر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی باہم تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، یعنی خاص طور پر قرآن کی مجلس، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، تو رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ استاذہ جی جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ ڈائری کا ایک ورک سمجھے اپنے پورے دن کو، تو اس میں مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ جیسے حدیث میں بھی ہے نا کہ جو ہم غلطی کوتاہی گناہ کرتے ہیں تو فرشتے لکھتے نہیں ہیں کہ استغفار کر لیں، تو سبحان اللہ اگر ہم سونے سے پہلے استغفار کریں تو اس دن کے وہ سارے ویسے ہی وائپ آف ہو گئے، ہمارے لکھے بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ آخری عمل جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ استغفار کا ہوگا سونے وہ جو حدیث ہے 6 گھڑیوں کا ذکر آتا ہے، سارے دن کا نہیں آتا۔ اچھا، لیکن ویسے اگر ہم اوور آل سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگ کے سوئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور ایک دوسری بات استاد جی، یہ تو ایک طرح سے سوال بھی ہے کہ جیسے اب جب سے یہ پتہ چلا کہ جس مجلس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہو تو باعث حسرت ہوں گی، تو کوشش ضرور ہوتی ہے کہ جہاں کہیں جائیں تو کریں۔ بس ایک سوال بہت دفعہ میرے دل میں ان مجالس کے دوران بھی آتا ہے کہ ایسا ذکر جو ہے وہ شروع میں رکھا جائے یا اینڈ میں رکھا جائے تاکہ گھر جاتے ہوئے ایک اچھی فیلنگ کے ساتھ گھر جائیں، یا ہم شروع میں کر لیں؟ پھر دونوں طرح ٹھیک ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ شروع میں رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ پھر باقی وقت جو ہے نا وہ ذرا اچھا گزرے گا، یعنی احتیاط کے ساتھ گزرے گا، اور آخر میں کر کے پھر ایک پیغام ٹیک ہوم میسج ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ وإياكم۔
سر جی یہ جو بات ہوئی تھی نا کہ مجالس کی، تو میں سوچ رہی تھی مجالس کے علاوہ کچھ جگہیں بھی ایسی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی پراپر ذکر کی مجلس ہو یا کچھ ایسی چیز ہو، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان وزٹ کرتا ہے تو اس کے دل میں جو ہے وہ نرمی آتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی جولائی کے منتھ میں میرا ہاسپٹل جانے کا بہت زیادہ اتفاق ہوا تھا، میری مدر ان لا وہاں پر تھیں، تو میں جب وہاں پہ جاتی تھی اور لوگوں کی بے بسی دیکھتی تھی، اور وہ بھی وہ لوگ جو بہت زیادہ عمر رسیدہ بھی تھے، یعنی 100 ایئرس کی وہاں پہ عورتیں تھیں، اور وہ اس حالت میں تھیں کہ بالکل ہیلپ لیس، اور ان کی ایک آس ہوتی تھی کہ کوئی ان کے پاس آ جائے، کوئی ان کے پاس بیٹھ جائے. تو یہ ساری جگہیں بھی اور ان سارے لوگوں سے ملنے سے بھی نا دل میں بہت نہ صرف یہ کہ نرمی آتی ہے بلکہ بہت زیادہ اللہ کا شکر بھی دل سے نکلتا ہے کہ ہم بہت بہتر ہیں، بہت سوچ رہے ہیں. شکر گزاری ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں. استاذہ آپ کی ایڈوائس کیا ہوں گی کہ اگر ہم مجلس میں کھڑے رہ کے کچھ بولنا چاہے تو آبجیکشن کرتے لوگ؟ اس طرح نہیں بولنا چاہیے نا کہ ہم ان کو جیسے کوئی لیکچر دے رہے ہوں. بات سے بات نکالیں، حکمت سے بات کریں، اس وقت بات کریں جب سمجھیں کہ یہ اب لوہا گرم ہے، یہاں بات کرنی چاہیے. یا پھر جانے سے پہلے ہی آپ ان سے بات کر لیں کہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ پڑھیں گے، کوئی بات کریں گے، یا سوال کر لیں ان سے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کچھ ایسا پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی خاص دعا کون سی ہے، آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ یعنی آپ ان میں انٹرسٹ لے رہے ہیں نا، تو وہ خود کچھ بولیں گے. یہ نہیں کہیں گے آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میری دعا کیا ہے، جو مرضی ہو، ایسا نہیں کوئی کہتا. اتنے بھی بد اخلاقی نہیں برتتے. اے اللہ میرے گناہوں اور میری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، نیک اعمال اور اخلاق کے لیے میری رہنمائی فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی ان کی نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا اور ان کی برائی کو دور نہیں کر سکتا. ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. ہمیں بھی اس سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم اغفر لی ذنوبی و خطایای کلھا، اے اللہ میرے سارے ذنوب گناہ، ذنوب جمع ہے ذنب کی، اور یہ چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کے لیے آ جائے گا. اور خطایای یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، بھول چوک، کلھا ساری کی ساری، چھوٹی بھی اور بڑی بھی. اللہم انعشنی یعنی مجھے صحت مند کر دے، بیماری سے پاک کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس عیادت کے لیے جاتے تو اس کو یہ دعا دیتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنے. حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ میں ایک شخص بیمار ہوا، آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. وہاں پہنچ کر آپ نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ. اس کا مطلب نہیں کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو پراسرار طور پر اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور کوئی آدمی اگر بیمار نہ ہو تو اس کے اندر اپنی غلطیوں کو کوئی احساس نہیں پیدا ہوتا. بیماری میں انسان کے اندر نرمی آتی ہے، اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں، اور پھر انسان توبہ استغفار کرنے لگتا ہے، اور اس طرح وہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی اس کے اندر ایک عاجزی آتی ہے، جب بیمار ہوتا ہے نا تو محتاجی آتی ہے، عاجزی آتی ہے، اور یہ عاجزی جو ہے یہ اس کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے، قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے. یعنی بیماری بعض اوقات ذہنی بیداری کا ذریعہ بنتی ہے، بیماری سبب بن جاتی ہے ذہنی بیداری کا. اور ذہنی بیداری جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو حقائق نظر آنے لگے، انسان کو نفع نقصان سمجھ آنے لگے. اب دیکھیں مثلا بچوں کو آپ کہتے ہیں پڑھیں پڑھیں، وہ نہیں پڑھتے. کیوں؟ ان کو شعور نہیں ہے، احساس نہیں کہ وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور اسی طرح دیگر چیزیں کہتے ہیں نا، زیادہ طبق روشن ہو جانا، اس کی آنکھیں کھل جانا. بعض اوقات کسی کے رویے سے کوئی ایسی چیز انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، انسان کو اپنے پرائے کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے، انسان کو کسی مخلص اور منافق کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ سب ذہنی بیداری سے ہی ہوتا ہے. لیکن عموماً یہ ذہنی بیداری عام طور پہ علم سے تو ہوتی ہے، لیکن مشکل سے، تکلیف سے، بیماری سے بہت زیادہ ہوتی. انسان ایک دم چکرنا ہو جاتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہا تھا، کیوں ہو گیا میرے ساتھ یہ، میں کہاں غلط ہوں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو صحت جیسی نعمت کی شکر گزاری اور قدر کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن اگر انسان بیمار ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا ظلم نہ سمجھے بلکہ اپنے حق میں فائدہ مند سمجھے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو صحت کو نقصان پہنچانے میں انسان کا اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے. کھانا پینا غلط یا لائف سٹائل غلط یا اور کئی وجوہات بن جاتی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دعا بھی مانگے اور اس کے ساتھ اپنے اعمال پر اپنا محاسبہ بھی کرے، اپنے طریقہ زندگی کو بدلے اور ہیلدی لائف سٹائل اختیار کرے، جس میں درست غذا بھی ہے، پانی کا پینا بھی ہے، ایکسرسائز بھی ہے، نیند ہے، آرام ہے، نیکی کے کام کرنا ہے. کیونکہ ہم صرف اچھا کھا کے یہ نہیں صحت مند ہو سکتے، بلکہ اب تو بہت زیادہ یہ بات آ رہی ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے 15-16 گھنٹے تک کچھ نہیں کھاتا تو اس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ جسم خود ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ اس کے زہریلے مادے جو ہیں وہ ڈیٹاکس کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بیماری دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمیں زیادہ کھا کے طاقت آئے گی اور بہت اچھی غذا کھا کے ہم صحت مند ہوں گے، جبکہ بعض اوقات روزہ رکھ کے بھی انسان زیادہ صحت مند ہو جاتا ہے. آٹوپیجی کہتے ہیں اس کو شاید، کہ جسم کو خود کھانے لگتا ہے، جسم کے اندر ایسے مادے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے زہریلے مادوں کو کھا جاتے ہیں.
وجبرنی، وجبرنی کا مطلب کیا ہے کہ میرا ٹوٹا دل چھوڑ دے یا میری مصیبت دور کر دے، میرے حالات درست کر دے، وسیع معنی ہے۔ واہدنی لصالح الاعمال، اور میری رہنمائی کر نیک اعمال کی طرف، والاخلاق، اور اچھے اخلاق کی طرف، کیونکہ جب تک انسان اللہ سے مدد نہیں مانگتا تو انسان کو نیک اعمال کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال ہم کوئی اپنے کمال سے کرتے ہیں یا اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اور ہدایت کا معنی آپ کو معلوم ہے نا، ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے اور ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم بھی دے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور پھر جو صحیح اس میں سے ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ اچھے اچھے کام بلکہ اچھا اخلاق بھی، کیونکہ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، کیونکہ تیرے بغیر نہ تو نیک اعمال کی طرف کوئی رہنمائی ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کی جو خرابیاں ہیں یا برائیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، یعنی کیونکہ اللہ ہی خیر کو بندے کے لیے آسان کرنے والا ہے، ہر طرح کی خیر و نعمت اسی کی طرف سے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یعنی اچھے اعمال کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اور اچھے اخلاق کو اپنانے کا بھی وہی ہمارے اندر قوت پیدا کرتا ہے۔ میں ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو ڈسکس کرتے تھے ہم کہ بیماری میں جس طریقے سے ہم طرح کو یاد کرتے ہیں، ایک بار آپ نے پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ انسان جس طریقے کے اعمال دنیا میں کرتا ہے تو بیماری میں بھی پھر اللہ اس کی یاد آ جاتا ہے۔ تو میرے جانے والے کا ذکر ہے کہ وہ ان کی لائف کے آخری سال میں بہت بیمار ہو گئی تھی، بستر رسیدہ ہو گئی تھی، کسی کو پہچان نہیں سکتی تھی، بٹ پورا ٹائم لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ دو چیزیں ان کی زبان پہ پورے سال چلتا رہا، چاہے کوئی بھی ان کے دماغ کو جاتا۔ تو مجھے تھا کہ شاید مطلب اتنا ذکر تو اگر ہوش میں ہوتی تو بھی نہ کرتی، نہ کر بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ لوگ کرنے نہیں دیتے۔ جی بالکل، مطلب کہ ان کو دیکھ کر اتنا لگتا لگا کے بٹھا دیتے۔ جی بالکل، کس طریقے سے کہ انہوں نے زندگی گزاری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے توفیق عطا فرمائی۔ بالکل سبحان اللہ۔ سانس جی، ابھی جو ڈی ٹاکس کی بات فرمایا آپ نے، تو ابھی ڈائبیٹک والوں کا ایک گروپ ایسی میں نے جوائن کیا ہوا تھا، تو وہ کراتے ہیں واٹر فاسٹنگ، اس کو کہتے ہیں 24 آورز آپ نے صرف لکوڈس پہ کرنا ہے۔ تو پھر کسی نے اتنے روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 3 days آف واٹر فاسٹنگ جو ہے وہ ہمارے ایک روزے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اب وہ ڈرائی فاسٹنگ کا لفظ آ گیا ہے کہ ڈرائی فاسٹنگ کرے، پانی بھی نہ پیے، عین اسلامی۔ اور پھر یہ صبح سے شام تک کی فاسٹنگ، رات کی فاسٹنگ نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اٹ واز امیزنگ کہ ہم جو 3 روزے منیمم مہینے میں رکھیں تو سمجھے 9 days کی ہم نے واٹر فاسٹنگ کی ہے پورے مہینے میں، تو سبحان اللہ۔ بالکل، بس اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو۔ استاذہ جی، میں دیکھ رہی تھی وجبرنی کہ میرا ٹوٹا دل جوڑ دے، پھر اس کے بعد وہدنی صالح اعمال کی توفیق۔ آپ یقین کریں جب کسی کا دل ٹوٹا ہوتا ہے اس وقت صالح کام کرنے کے لیے کتنا اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے، بالکل اپنے آپ کو جوڑنا پڑتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے اور یہ اللہ کی خاطر کرنا ہے۔ الحمدللہ، کیونکہ صالح اعمال ہو نہیں سکتے جب تک دل راضی نہ ہو ان پر، اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور کرنے نہیں دیتا، مشکل بنا دیتا ہے۔ استاذہ جی، یہاں پر وحدنی لصالح الاعمال کے بعد والاخلاق الگ سے کہا گیا ہے، جی ان کو اعمال کے اندر شامل نہیں کیا گیا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس کا؟ بالکل، یعنی عادات ہوتی ہیں نا، عمل جو ہے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے عادت سے، یعنی آپ کو صدقہ کرنے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، اور صدقہ کرنا ایک عمل ہے۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی، میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، بس تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ یعنی میں اور آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جو تم نے کیا میں تمہارے گناہ معاف کرتی ہوں، نہیں، کسی انسان کے اختیار میں ہی نہیں۔ اس دعا کے بارے میں آتا ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ تو کہے، اور پھر یہ ساری دعا پڑھی گئی، یعنی اس کو سید الاستغفار کہا گیا۔ آپ نے فرمایا جس نے اس استغفار پر یقین رکھتے ہوئے دل کی گہرائی سے اسے پڑھا، پھر شام ہونے سے پہلے اسی دن اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ جنتی ہے۔ یقین رکھتے ہوئے دل کی گہرائی سے، یعنی توجہ سے پڑھا، خالی پڑھ لینا کافی نہیں۔ اور جس نے ان الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کے وقت ان کو پڑھ لیا، پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، تو وہ جنتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سید الاستغفار کا نام دیا ہے، اور استغفار کے اور بھی صیغے ہیں جو آپ نے اوپر پڑھے ہیں، لیکن اس کو سارے استغفاروں کا سید کہا گیا، سردار، کیونکہ اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کہ اس نے مجھے پیدا کیا، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا خالق اور رازق ہے۔ لا الہ الا انت، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کا اقرار ہے کہ تیرے سوا اور کوئی الہ نہیں، نہ عیسیٰ الہ ہے، نہ کوئی بت پتھر، کوئی بھی الہ نہیں۔ خلقتنی وانا عبدک، اس میں بندے کی طرف سے عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع اور فرما برداری کا اقرار ہے، یعنی چونکہ تو نے مجھے پیدا کیا اس لیے میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیری عبادت کروں گا۔ عبد کا لفظ عبادت سے بھی ہے نا۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ،
پھر مزید اعتراف ہے کہ میں تیرے وعدے پر قائم ہوں، تیرے عہد پر قائم ہوں، اور میں پوری اپنی طاقت کے مطابق اس وعدے کی پابندی کروں گا، اس میں پوری محنت اور کوشش صرف کروں گا، یعنی صراط مستقیم پر چلوں گا۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ چونکہ میں تیرا بندہ ہوں اس لیے جتنا مجھ سے ہو سکا میں اتنی تیری عبادت ضرور کروں گا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اس میں بندے کی طرف سے تمام شر، گناہوں، نافرمانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ اعوذ بک، میں تیری پناہ لیتا ہوں، کس سے؟ من شر ما صنعت، جو بھی میں نے آج تک برا کیا، اے اللہ تو مجھے حفاظت عطا کر، اور وہ گناہ اور نافرمانیاں جو ہم دن رات کرتے ہیں ان کے برے نتائج اور اثرات ہم سے دور کر دے۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، اس میں بندے کا اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل اور کرم کا اقرار اور اعتراف ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس پر مختلف قسم کی نعمتوں کے ساتھ انعام کیے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ان کے گناہوں کے باوجود بھی نعمتیں اتارتا جاتا ہے۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اس میں بندے کا اعتراف اور اقرار ہے کہ خواہ یہ خاص گناہ ہو یا عام، میں ان سب کا اقرار کرتا ہوں۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس میں اللہ تعالیٰ سے پھر بخشش مانگی گئی ہے اور اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، اس لیے بار بار تیرے ہی دروازے پہ آتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ استاذہ ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی میں آپ سے۔ استاذہ جب صحت ہمیں عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اچھی اور ہم نعمتوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم اپنا فوکس کس طرح ان چیزوں کی طرف رکھیں کہ جو دعا ہو وہ بھی دل سے نکلے اور جو ذکر ہو وہ بھی دل سے نکلے؟ بس وہی ہے حل کہ ذکر کی مجالس اور ذکر کرنے والوں کے ساتھ جڑا رہے بندہ، یعنی دنیا میں جائے گا تو دنیا کا رنگ ضرور چڑھے گا، اب کیا کرنا ہے واپس آنا ہے اور پھر ایسی مجالس کا انتخاب کرنا ہے۔ کہیں نہیں مل رہی، کسی ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں کوئی ہے ہی نہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اپنے گھر کو بنا لے، اپنے گھر کو مسجد بنا لے، اس کو ذکر کی جگہ بنا لے۔ اگر اللہ آپ کو وسعت دے اور گھر میں جگہ ہو تو ایک کونا مخصوص کر لے جس کا پورا ایک ایٹماسفیئر ایسا ہی ہو کہ جیسے کہ مسجد کا ہوتا ہے، تو آپ سب کام پہ چھوڑ کر وہاں تھوڑی دیر لگ کے اللہ کو یاد کریں، قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ جو آپ کو دنیا سے منقطع کرے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اسی سے فوکس امپروو ہوتا ہے۔ واقعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اے میرے رب، میری خطا، میری نادانی اور میرے تمام معاملات میں میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور ان گناہوں میں بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ، میرے لیے میری خطائیں، میرے ارادے کے ساتھ کیے ہوئے گناہوں اور بغیر ارادے کے کیے ہوئے گناہوں اور میری ہنسی مذاق میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ، جو گناہ میں کر چکا ہوں اور جو کروں گا اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا ہے، ان میں میری مغفرت فرما۔ تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ دعا صحیح بخاری میں ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور اس میں بھی رب اغفر لی خطیئتی و جہلی، اے میرے رب، میرے لیے میری خطائیں اور میری جہالتیں معاف کر دے، یعنی میرے گناہوں کو مٹا دے، اور جو جہالت کی وجہ سے میں نے غلط کام کیے ان کو بھی مٹا دے۔ بعض اوقات انسان ایک کام کرتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ گناہ کر رہا ہے اور وہ آرام سے کیے جا رہا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے، اب کیا کریں، اب تو ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جو جہالت میں ہوا اس کو بھی معاف کر دے۔ اور پھر یہ کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم ارادے سے کرتے ہیں، وہ کچھ بلا ارادہ ہی ہو جاتے ہیں۔ وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، اور ہر معاملے میں میرا حد سے گزر جانا، اعتدال سے ہٹ جانا، چاہے وہ نیکی کا کام ہو چاہے برائی کا کام ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ حد سے بڑھتے ہیں ہم صرف برائی میں، بلکہ اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں بھی ہم حد پہ نہیں رہتے، بعض اوقات جس میں رہنا چاہیے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کی حد سے زیادہ بڑھا دے، جس کو غلو بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نوافل پڑھنے لگتے ہیں تو پڑھتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ نیند کا وقت چلا جاتا ہے، پھر سو جاتے ہیں اور پھر فرض قضا کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ تہجد پڑھ کے سوتے ہیں اور فجر قضا کر دیتے ہیں، تو یہ بھی حد سے بڑھنا ہے۔ پھر وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، اور میرا اسراف ہر معاملے میں۔ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اور اے اللہ میرے وہ گناہ بھی معاف کر دے جن کے بارے میں تو جانتا ہے کہ ان کے لیے معافی مانگنی چاہیے لیکن انسان کو نہیں سوچ آتی، اللہ نے ان کو گن رکھا ہے، وہ خود بھول چکا ہے انسان، تو اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ اور میری خطائیں اور میرے جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ بھی جو مجھ سے سرزد ہو گئے ان کو بھی معاف کر دے۔ وَجَهْلِي وَحَزْلِي كُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اور میری جہالت میں کیے ہوئے گناہ اور ہنسی مذاق میں کیے ہوئے گناہ یہ سارے کے سارے معاف کر دے، کیونکہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ وہ کوئی سیریس کام نہیں کر رہا، یعنی بہت لائٹ لیتا ہے کسی غلط کام کو کر کے، یا اسے ہنسی مذاق میں اڑا دیتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہنسی مذاق کرتے کرتے کسی کا دل دکھا دیتا ہے، تو یہ سب بھی اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، اللہ میرے لیے معاف کر دے جو میں نے آگے بھیجے یا جو سابقہ زندگی میں مجھ سے سرزد ہوئے، اور وہ بھی معاف کر دے جو آئندہ زندگی میں مجھ سے سرزد ہوں گے، اور ان کا سرزد نہ ہونا جو ہے یہ ناممکن ہے، یعنی ہو جائیں گے، انسان کو خود اپنا پتہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں اچھی طرح پناہ طلب کی جائے،
اور پھر انت المقدم و انت المؤخر، تو ہی آگے بڑھانے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے. رزق ہو، علم ہو، رتبہ ہو، مقام ہو، کچھ بھی ہو، صرف اللہ کے اذن سے ہی انسان کو ملتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی انسان کو آگے بڑھاتا ہے. اور کبھی انسان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے اور انسان پیچھے رہ جاتا ہے، اس اپرچونٹی کو مس کر جاتا ہے. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اے اللہ تو کسی کام کے کرنے سے عاجز اور بے بس نہیں، تو یہ سب معاف کر سکتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے. اور یہ تمام کے تمام الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں مانگا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنے گناہ اور غلطیوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.